یا السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال جواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کشمیر ٹی وی۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی صورتحال کے بارے میں۔ کچھ ایسی صورتحال بنتی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بنتی ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ہی اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسی حوالے سے میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف حافظ آباد کے ٹائیگر ملک شرجیل اوان اور اس کے ساتھ موجود ہیں سید ذوالقرنین حیدر۔ ان سے بات کریں گے کہ حافظ آباد میں جو سیاسی صورتحال ہے اور ان پر جو مقدمات چلے ان کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ان ٹوٹل جو واقعات ہیں ہو رہے ہیں حافظ آباد، ان کو واچ کر رہے تھے ہمارے جو تجزیہ نگار ظہیر کشمیری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ جب سے یہ واقعہ چل رہا ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں کہ یہ کب یہ سٹارٹ ہوا اور کہاں تک یہ واقعہ جائے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ حافظ آباد میں سیاسی اختلافات جتنے بڑھ چکے ہیں، یہ آپ نے معاملات ٹوٹل دیکھے، کیا کہنا ہے اس پہ آپ کا؟ جی فیضان، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے یہ دونوں دھڑے ہیں اور ان کا اصل میں جو تنازع سننے میں آیا ہے، جو وہاں پہ اکثریت جو بیان کرتی ہے وہ فی الحال یہی ہے، کیونکہ ابھی ایک پارٹی کا ہم نے موقف سنا ہوا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف حافظ آباد کو جو گجرات کے ساتھ ملایا جا رہا تھا اور پہلے یہ گجرانوالہ ڈویژن میں تھا، اصل مین تنازع ان کا یہ ہے۔ اور یہ اچانک اس کی جو پریس کانفرنس کی گئی، جو وہاں کے سٹنگ ایم پی اے ہیں مامون جعفر تارڑ، اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بالکل ایک طوفان برپا ہوتا ہے اور اس میں ایک اپلیکیشن آتی ہے، اسی اپلیکیشن کے اوپر ہی جو نا پھر یہ ان کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو ملک شرجیل اوان ہیں یہ اور ان کے ساتھ جو ذوالقرنین حیدر اور سٹنگ ایم این اے شوکت علی بھٹی کے والد مہدی حسن بھٹی جو ایک بڑی نامور شخصیت ہیں، ان پر بھی یہ الزام عائد ہوتا ہے۔ 3 شخصیات پر جو الزام لگایا گیا، اس کے بعد پھر یہ پارٹی کے اندر بھی۔ اچھا سر، اس سے پہلے ہم بات کرنے سے پہلے پریس کانفرنس وہ سن لیتے ہیں۔ میں اپنے پروڈیوسر سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے وہ پریس کانفرنس دکھائی جائے۔ نام ذوالقرنین ہے، گاؤں کڑیالہ ہے، اس کا ادھر بات وہ ہے۔ ایک کا نام ملک شرجیل عرف چاند ہے، وہ غالباً گڑی سے لگا ہے۔ یہ 2 آدمی، اور جب سے ان کو یہ پتا چلا ہے یہ تب سے بلند دارا میں پناہ لے کر آئے۔ مجھے اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی بتایا گیا جب میرے پاس یہ رپورٹ آئی ہے، کچھ ہم نے اس کو پروب کیا مختلف وائے سے کہ ان کو میرے سے کوئی ایسی دعوت نہیں ہے، آفس ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مبارکات تھے، اور مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ ان کو یہ کام ذمہ لگانے میں بھی مہدی حسن بھٹی نے کہا۔ لیکن بھائی حلفاً بات ہے، میں نے اس بات کو اتنی پراپر یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا کئی دفعہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے، سیاست میں کوئی اس حد تک نہیں گرتا، میرا نہیں خیال۔ لیکن جب حالات و واقعات کو دیکھا گیا اور پھر یہ دیکھا کہ جب وہ لوگ بھاگتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں، وہ جا کے چھپتے بھی ادھر ہیں، اس کا میرے پاس پروف ہے کہ وہ ادھر چھپے ہوئے۔ میں آج ایک تو اس پریس کانفرنس کی وساطت سے اپنے پورے ضلع پورے پنجاب کی عوام کو بتایا، اگر تو یہ حقیقت ہے تو نو ڈاؤٹ ایسی گندی سیاست اگر ہمارے ضلع کی ہوگی تو میرے خیال سے یہ نمائ فکری ہے پورے ضلع کا۔ جی، ذاتی تنازع تو نہیں تھا، بیسیکلی یہ تھا کہ حافظ آباد کی، کیونکہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ حافظ آباد ڈویژن گجرانوالہ میں تھا، تو ڈویژن گجرانوالہ سے نکال کے حافظ آباد کو ڈویژن گجرات میں شامل کر دیا گیا تھا۔ تو گجرات ڈویژن کے ساتھ ایک تو گجرات ہم لوگوں سے کافی دور پڑتا ہے اور کوئی پراپر اچھی روڈ نہیں ہے۔ ہمارے حافظ آباد سے گجرانوالہ کے لیے روڈ بھی اچھی ہے، گجرات کے لیے کوئی اتنی اچھی روڈ نہیں ہے، درمیان میں دریا پڑتا ہے اور دریا کی اوپر سے اور بہت لمبا کراس کر کے جانا پڑتا ہے، جو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے، اور گجرانوالہ میں ہم لوگ کوئی 30 سے 35 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے خلاف ہم لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اور ہر فورم پہ احتجاج کر رہے تھے، تو کیونکہ ایم پی اے مامون جعفر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے حافظ آباد کا سودا کر دیا تھا چیئرمین ٹیپٹا شپ کے لیے، تو وہ چاہتے تھے کہ حافظ آباد گجرات کے ساتھ رہے۔ تو ہمارے جو ایم این اے ہیں چودھری شوکت علی بھٹی صاحب،
ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ حافظ آباد کو دوبارہ ڈویژن گجرانوالہ میں شامل کیا جائے. اس وجہ سے ایم پی اے صاحب کو گرج تھا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ عوام کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے حافظ آباد کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں سکھایا, ہم لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں. تو جو ہم نے اپنے شہر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ کیا, اسی وجہ سے وہی ہم لوگ اگر چاہتے تو ہم لوگ عنایات لے سکتے تھے, ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے گجرات ڈویژن کو مان کے, جو ہمیں آفرز بھی ہوئی تھی. لیکن ہم نے کہا ہم نے بات کرنی ہے اپنی عوام, اپنے حافظ آباد کی, اور اس وجہ سے ہمارے خلاف ایک جھوٹی پریس کانفرنس کی ایم پی اے مامون جعفر تارڑ نے, اور ایک جھوٹی درخواست اپلیکیشن دی ہمارے خلاف, جس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے, بالکل من گھڑت اور جھوٹی سٹوری ہے. اس کے لیے ہم نے قرآن پاک پہ حلف دیا کہ ہم لوگ کو کیا ضرورت. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پریس کانفرنس میں نے سکرین پہ بھی چلوائی ہے, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے اور کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں بیسیکلی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو ہمارے ایکس ایم این اے ہیں چودھری مہدی حسن بھٹی, جو ہمارے موجودہ ایم این اے ہیں, ان کے والد صاحب, میرا نام لیا شرجیل عرف چاند, اور سید ذوالقرنین کا نام لیا تھا کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں, یہ قتل کرنا چاہتے ہیں چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کے اماں پہ. لیکن ہم لوگوں نے جب پریس کانفرنس کا پتہ چلا تو ہم شاکڈ ہوئے. ہم نے فوری طور پہ ویڈیو بیان سوشل میڈیا پہ جاری کیا, جو دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا, اور انتظامیہ نے بھی دیکھا. سب کے سامنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے حلف دیا کہ بالکل بھی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. ارادہ تو دور کی بات, ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. میرا تو بیسیکلی ایم پی کے ساتھ اچھا ریلیشن تھا, پتہ نہیں کس وجہ سے وہ گجرات والے معاملے کی وجہ سے ان کو کوئی برا لگا. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم پی اے صاحب یہ کوئی پہلی دفعہ الزام نہیں لگا چکے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے بھی یہ چودھری مہدی حسن بھٹی جو ایکس ایم این اے ہیں, وہ ان کے اوپر پہلے بھی الزام لگا چکے ہیں کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. اچھا ملک صاحب یہاں پہ رکیے گا, سید ذوالقرنین حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ جی بتائیے گا کہ کیا کوئی ذاتی تضاد تھا ان کے ساتھ آپ کا, جس کی وجہ سے آپ کا نام بھی اپلیکیشن میں ڈالا گیا؟ میرے بھائی شرجیل بھی گل تفصیلاً دس رہے ہیں تے تھوڑی ساری وچ میں ایڈ کر دیں. ایڈ اے وے کہ میں نون لیگ دے نال ریلیشن سی ساڈا جی پوری اپنا خاندان دا, تے ساڈے 4-5 ہزار ووٹ لے کے میں آیا وہاں طریقے انصاف دے وچ, تے باقاعدہ پراپر ساڈا ٹورا ہے, پورا ایک نظام ہے, باقاعدہ ایک ووٹ ہے, ووٹ بینک ہے. تے او ایم پی اے صاحب نو انہاں دی اپنا کوئی چپکش چل رہی سی پہلا ہی ایم این اے صاحب نال, انہاں دا کوئی معاملہ سی, اتو معاملات بن جاندے نے ساڈے ڈویژن والے, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਇhtਜਾਜ ਉੱਤੇ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਫਸਾਬਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ. ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਨਵੀਦ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ. ਉਹ ਐਮ ਐਨ ਏ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੈਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਟੋਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ. ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ. ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ. ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿ ਕੇ. ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਟੋਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ FIR. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਈਏ, ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਵਾਈ ਗਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲਵਾਈ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਬੇਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਮਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਦਬੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਦਬੀਰ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਮਕਰ ਤੋਂ ਗਾਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ.
اچھا جس ڈوز کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ وہ کامیاب ہوئے اس میں یا نہیں ہوئے؟ الحمدللہ اللہ نے انہوں نے تدبیر نو غالب نہیں آن دیتا. اللہ دی تدبیر غالب ہوئی. تہجد وقت اساں دعاواں منگیاں یا باری تعالیٰ سارے نال زیادتی ہوندی پئی. اسی تے قوم جڑی حفصہ آباد دی قوم ہے اودے واسطے ٹورا پہ کردے ہاں کیونکہ وہ ایک 3 منٹاں دا سفر ہے, 1.5 پونے 2 گھنٹے دا سفر ہے تے اودے وچ بھی آندا ہے, اودے وچ اے تے ڈائریکٹ گجراں والے جاندی حفصہ آباد روڈ, اودے وچ آندا دریا دے اگے آندا وزیر آباد, جے دوسری طرف جائیے تے منڈی بہاول دی تے اگے جاندا گجرات. اسی کہہ جی میں کوئی کسی پاسے کوئی محلے وہ کو نہیں ملتا. اودے واسطے احتجاج چاہ رہے سن, اپنے میں نے صاحب احتجاج کر رہے سن, انہاں دے رہے سن مخلوق دی خدمت واسطے اپنی قوم واسطے. تے لہذا اس قوم نے سانو اودے دے اے سانو اے جڑا نا اودے تے کرن دی پوری کوشش کیتی کہ جڑے اے قوم دے نال ٹورا کردے پے انہاں نو جدوں دبایا جائے گا تے قوم تے آٹومیٹک ہی پیچھے رہے گی. جڑے کہ ٹورے والے بندے ہوندے نے انہاں نو دبا لو. تے جی ظہیر صاحب بتائیے گا, آپ نے دونوں کے ابھی تک جو معاملات سنے ہیں ان کی زبانی بھی, تو اس حوالے سے ابھی تک آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے, یہ ٹول ہے, سیاسی ٹول ہے, واقعی ڈوز دی جاتی ہے. مجھے نہیں خیر کنفرم اس میں ظاہر ہے پارٹیوں کے اپنے موقف ہوتے ہیں, لیکن یہ اس بات میں صداقت ہوتی ہے کہ جو سیاسی ٹولز ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ یقیناً یہاں بھی ہوئے ہوں گے. جب اقتدار میں انسان ہوتا ہے, جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ بعض کا بھول جاتا ہے کہ میرے حلقے میں یہ میرے بازو ہیں, یہ میرے ساتھی تھے, یہ آنے والے وقت میں یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں شاید آنے میں مشکلات پیدا کریں. جی بالکل سر, یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں. اچھا ملک شرجیل صاحب یہ بتائیے گا, آپ مفرور رہے ہیں وہاں پہ. جی سر بالکل, یہ معاملات چلتے رہتے ہیں, سیاست کا حصہ ہے, ہو بھی سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا. چلتا ہوں میں ملک شرجیل صاحب کی طرف سے. ملک صاحب بتائیے گا کہ آپ مفرور رہے ہیں, گھر والوں سے دور, اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے, اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں حافظ آباد کی عوام نے کیا آپ کو سپورٹ کیا؟ دیکھیے مجھے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ پیار کریں گے, کیونکہ یہ تو وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا. حافظ آباد میں اس نے اپنی انتظامیہ لگوا رکھی تھی, اوپر سب کو کہہ کے ساری انتظامیہ اس کے ساتھ تھی. تو لیکن یقین کریں حافظ آباد کی عوام نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا, جو ہماری ویڈیوز تھیں ان کا 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ویوز ہیں, اور حافظ آباد کا کوئی ایسا غیور سوا چند مفاد پرست ٹولے کے علاوہ کوئی ایسا غیور حافظ آباد کا بندہ, چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں, ہماری مائیں ہوں, میرے بزرگ ہوں, اسپیشلی بزرگوں نے بہت سارا پیار دیا. یوتھ تو پہلے ہی میرے ساتھ تھی الحمدللہ. تو پورے حافظ آباد نے ہماری سپورٹ کی ہے, ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. لیکن کچھ لوگ بیچارے وہ بے باس تھے, وہ انتظامیہ کے سامنے کچھ کر نہیں سکتے تھے, دعائیں ہمیں دے سکتے تھے, وہ دعائیں ڈیروں دیں. کچھ لوگوں نے ہمارے لیے ویڈیوز بنائی, کچھ لوگوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی, کچھ لوگوں نے ہمیں ہر فورم پہ سپورٹ کیا, اور پورا حافظ آباد ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اچھا بتائیے گا, یہ جو اپلیکیشن 3 نام جس میں دیے گئے, کیا یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے آپ کے لحاظ سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے, وائنڈ اپ کر دیا گیا دونوں پارٹیز کی طرف سے؟ جی مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوا. میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. کل میں نے ایک کنونشن کیا تھا, ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا کنونشن تھا. بیسیکلی اس میں ایم پی اے مامون جعفر تارڑ کو بہت بڑے گروپ یوتھ کے چھوڑ کے آئے تھے, جس میں سب سے بڑا گروپ کوئی تقریباً 500-600 لوگوں کا انقلاب گروپ ہے, جو ایم پی اے کو چھوڑ کے اس لیے آیا ہے کہ یہ جو تھے انہوں نے قرآن پاک پہ حلف دے دیا, تو ایم پی اے نے حلف نہیں مانا, تو انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا ہم ان کو نہیں مانتے. اب جو جتنے بھی پی 69 سے غیور لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور کل ایک بہت بڑا اجتماع میں نے کیا ہوا تھا, تو اس میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اچھا مجھے اس میں ایک چیز اور بتائیے گا, کیا اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کوئی مثبت پہلو ان کی طرف سے آیا اور دوسری پارٹی کی طرف سے, یا صلح کے لیے کوئی ارینجمنٹ کی گئی ہو؟ بیسیکلی دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے, ہم ان کے ساتھ کوئی اختلاف بنانا نہیں چاہتے, نہ ہی ہمارا کوئی ان کے ساتھ ذاتی مفاد ہے, نہ ہی ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے. ہم تو اپنے حافظ آباد کی بات کر رہے تھے, اپنے شہر کے فائدے کے لیے بات کر رہے تھے, اپنے حافظ آباد کے لوگوں کے لیے بات کر رہے تھے. لیکن
کیونکہ یہ باتیں وقت کے فرعون کو بری لگی تھیں، کیونکہ وہ گجرات ڈویژن کے ساتھ ملنا چاہتا تھا صرف اپنی چیئرمین ٹیپٹا شپ بچانے کے لیے، اور چیئرمین ٹیپٹا شپ لینے کے لیے اس نے حافظ آباد کا سودا کر رکھا تھا. اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس میں بالکل، ہمیں بڑی آفرز ہوئیں، ہم نے بالکل ٹھکرا دیا سب کچھ. ہم بھی مفاد لے سکتے تھے، ہمیں بھی بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن ہم نے صرف اپنے حافظ آباد کی خاطر اس کو ٹھکرایا. اور رہی بات ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہم ہر فورم پہ، چاہے آپ کا کوئی فورم ہو، ایون ہم لوگوں نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ انتظامیہ کا کوئی بھی فورم ہو، ہماری پریس کلب کا ہو یا آپ کے فورم پہ، آپ کے چینل پہ، جہاں پہ بھی بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ایم پی اے صاحب کے ساتھ. اچھا ذوالقرنین حیدر، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے کہ ہونی چاہیے صلح، یا کیا کوئی پازیٹیو رسپانس آیا تھا ان کی طرف سے؟ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭੇਜੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ, ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ. ਉਂਝ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ. ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਾਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ. ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਲੈ. ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ, ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਮੁਨਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ. ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਫਸ, ਬੰਦਾ ਮੈंने तुम्हें नफ्स पे पैदा किया, अल्लाह ताला जल संग्राम पे मानते नफ्स हो गया कुरान ते ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ. ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ. ਤੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆ ਜਾਓ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸਾਡਾ. جی شرجیل بھائی، اچھا آپ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو اتنے مشکل وقت میں آپ پہ جو گزری پچھلے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، عوام نے بھی دیکھا، سوشل میڈیا کے بھی جتنے آپ کے فالوور ہیں، چاہنے والے، انہوں نے دیکھا، ان سب لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، میں حافظ آباد کی عوام کا بے حد مشکور ہوں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے یوتھ نے، میری ماؤں بہنوں نے اتنی دعائیں دی، اتنا ہمارا ساتھ دیا. ابھی یقین کریں مجھے حافظ آباد آئے ہوئے کوئی 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن ٹائم نہیں مل رہا. ساری دنیا، سارا پورا حافظ آباد آ رہا ہے، پنڈی بھٹیاں سے لے کے جلال پور، ونی کے کولو تارڑ، اور ہمارا سٹی حافظ آباد، پورے حافظ آباد سے لوگ ملنے آ رہے ہیں، اور سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جس نے قرآن پاک کو نہیں مانا، ہم اس کو نہیں مانتے، اور لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ ہم نے حافظ آباد کی عوام کی خاطر بات کی تھی، ہم نے حافظ آباد کی عوام کی حق کی بات کی تھی. اسی لیے آج حافظ آباد کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آپ پورے حافظ آباد کا بے حد مشکور ہوں. میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئے. بالکل جی، ضلع حافظ آباد کی سیاست میں یہ جو موڑ آئے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، تمام اختلافات دور ہونے چاہیے، اور جتنی بھی پارٹیز ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ ہیں، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی جو عوام ہے ان کے بہتری کے لیے سوچنا چاہیے، اور جو بھی عوام کے لیے بہتر ہے وہی عوام اس کو ووٹ دے گی اور اسے سامنے لے کر آئے گی. اب میں چلتا ہوں اب ظہیر کشمیری صاحب کی طرف، ان سے پوچھیں گے کہ پوری کہانی آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے بھی آپ اس پہ واچ کر رہے تھے ٹوٹل معاملات کو، کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی فیضان، بالکل آپ نے درست فرمایا. اصل میں یہ سیاسی جو اختلافات ہوتے ہیں نا، ان کو سیاسی اختلافات تک ہی رکھنا چاہیے، سیاست میں ہی رکھنا چاہیے. یہ جو قاتلانہ حملے کے ایسے جو الزامات ہیں جن کے ثبوت نہ دے پائے بعد میں کوئی جو ایک پارٹی ہوتی ہے، خاص کر وہ جو ایم پی اے، ایم این ایز ہوتے ہیں یا امیدوار ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ان کو تو ایسے الزامات بغیر ثبوت کے لگانے بھی نہیں چاہیے. اور
یہاں پہ جبکہ وہ قرآن پاک بھی اٹھا رہے ہیں, ہر قسم دے رہے ہیں, ہر قسم کا وہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم سے لے لو, وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مکہ لے جاؤ, مدینہ لے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا تو وہ سمجھے چلے گئے, تو اپنی آخرت بھی وہ قسم کھانے کو تیار ہیں. تو مامون جعفر تارڑ صاحب کو چاہیے کہ فوراً اختلافات کو ختم کریں, ورنہ مکافات عمل ہوتا ہے. آج کے اختلافات کا نقصان, سیاسی نقصان جو ہوگا وہ صرف اور صرف مامون جعفر تارڑ کا ہوگا. کیوں کہ پبلک یہ دیکھ رہی ہے, پبلک میں جو میسج آ رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ مہدی حسن بھٹی کے جو والد ہیں, شوکت علی بھٹی کے جو والد ہیں مہدی حسن بھٹی, ان کے متعلق, اور ملک شرجیل عوان اور ذوالقرنین ہاشمی کے متعلق کہ یہ حافظ آباد کی جنگ لڑ رہے ہیں, حافظ آباد کی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ گجرانوالہ ڈویژن میں ہی حافظ آباد کو رکھنا چاہتے ہیں جہاں 35 منٹ کا سفر ہے, اور جہاں جدھر مامون جعفر تارڑ جو ایم پی ہیں وہاں کے سٹنگ, وہ جدھر لے کے جا رہے ہیں وہاں پر 1 گھنٹہ 35 منٹ کے قریب کا سفر بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح عوام جو ہے وہ ان کے موقف کو درست سمجھے گی. تو اس کا نقصان آنے والے وقت میں صرف اور صرف اگر سیاسی نقصان ہوگا تو مامون جعفر تارڑ کا ہوگا. اس کو چاہیے کہ ابھی سے وہ جس طرح بھی چاہے ہو ان کے ساتھ صلح کرے, ان کے جو دل آزاری ہوئی ہے اس کا تلافی کریں, اور ان کے بازو تھے یہ, ان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائیں اور اپنی پاور کو دوبارہ اکٹھا کریں. جی بالکل ظہیر صاحب, آپ کا بجا کہنا ہے کہ جب اختلافات اس طرح کے بڑھتے ہیں پارٹیوں کے اندر تو عوام کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. رہنماؤں کا سیاسی نقصان تو ہوتا ہے لیکن عوام کا مالی نقصان ہوتا ہے. جب وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ کس پارٹی کو زیادہ سپورٹ کریں, کچھ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جو انہوں نے حل کروانے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ چیزیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں یا دھڑے بن جاتے ہیں تو ان کے معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. میری اپیل ہے دونوں پارٹیوں سے کہ ان معاملات کو ختم کیا جائے اور صلح کر کے ضلع حافظ آباد کی عوام کے لیے سوچا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.